السلام علیکم پیارے بچوں، ہم کلاس 8 کے اردو کا جو سبق ہے لال دید اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو بچوں، ہم نے کل لال دید کے بارے میں جو کچھ پڑھا، جہاں تک پڑھا، آج ہم وہاں سے آگے شروع کر رہے ہیں۔ تو بچوں، لال دید کا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ لال دید جو تھی، جب ان کے گھر میں ایک دعوت ہوئی، بڑے پیمانے کی دعوت ہوئی، تو اچھے اچھے پکوان پکے، تو لال دید جب دوسرے دن گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو تب کیا ہوا کہ وہاں سہیلیوں نے اسے کہا کہ بھائی کل آپ کے گھر میں دعوت پکی تھی اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا ہوگا۔ اس پر جو اس نے شعر کہا کشمیری زبان میں، وہ ضرب مثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یعنی وہ شعر کا معنی یہ تھے کہ مینڈا پکے یا بکرا، لال دید کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ تو اب وہاں سے آگے بچو کہ لال دید کی سانس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھ دیتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن بھرا ہوا لگے۔ لال دید نہایت صابر تھی۔ تو کیا تھا بچوں، لال دید نے یہ شعر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ان کی سانس انہیں کھانا پروستی تو کیا کرتی؟ وہ لال دید کے برتن میں کیا رکھ دیتی تھی؟ ایک بٹا رکھ دیتی تھی۔ تو اس بٹے کو کیا کرتی تھی؟ اوپر تھوڑا تھوڑا چاول ڈال دیتی تھی، کھانا ڈال دیتی تھی، اور وہ برتن ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاولوں کا بھرا ہوا ہے، لیکن اس میں چاول نہایت ہی کم ہوا کرتے تھے۔ تو اس سے اس کا پیٹ بھی بمشکل بھرتا تھا۔ اور لیکن لال دید جو تھیں وہ بہت صابر تھیں۔ وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ چاول کھا کر بھٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ تو بچوں دیکھیے، اس قدر صابر تھی کہ جب وہ چاول کھا لیتی تو اس بٹے کو جو ان کی ساس نے اس کے برتن میں، چاول کھانے کے برتن میں رکھتی تھی، تو اس کو دھو کر وہ کیا کرتی تھی؟ واپس وہیں رکھ دیتی تھی تاکہ ان کی ساس کو کوئی تکلیف نہ اٹھانے پڑے۔ کس کا؟ کہ دوسرا پتھر ڈھونڈ کے لانا پڑے۔ وہ پتھر ان کی سانس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ پتھر بھی وہ دھو کر وہیں رکھتی تھی تاکہ سانس کو تکلیف نہ ہو۔ اتنا صبر تھا، اتنا ان میں صبر و تحمل تھا کہ وہ کیا کرتی تھی؟ سانس کو بھی اس بات خود تکلیف تو سہتی تھی، لیکن سانس کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی کہ انہیں پتھر ڈھونڈنے کی بھی تکلیف اٹھانی پڑے۔ کس طرح سے لال دید کا یہ شعر ان کے سسرال کی کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لال دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ تو کرتے کرتے یہ بات پھیلتی گئی اور کہاں تک پہنچ گئی؟ ان کے سسرال تک پہنچ گئی۔ اور جب تحقیق ہوئی، جب اس کی چھان بین ہوئی، تو پتہ چلا کہ لال دید نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ لال دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی تھیں، لیکن آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر آباد کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ تو جب صبر کرتے تھک گئیں، یعنی ان سے صبر نہ ہو سکا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس گھریلو زندگی کو کیا کیا؟ خیر آباد کہا، اور وہ ایک مست قلندر کی زندگی گزارنے لگی اور جگہ جگہ گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لال دید کو اس حالت میں حضرت امیر کبیر کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ ایک بار وہ جب باہر جا رہی تھی تو اچانک راستے میں انہیں حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو لال دید نے کیا کیا؟ وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ نیم برہنہ حالت ہوتی ہے یعنی آدھے تن پر کپڑے ڈھکے ہوں اور آدھے پر نہ ہوں، تو اس حالت میں وہ تھی، ایک فقیر کی حالت میں تھی۔ تو لال دید کو اس حالت میں ان کے سامنا کرنے میں کیا محسوس ہوئی؟ شرم محسوس ہوئی، اور وہ کہیں چھپنا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی
تو ایک نابنائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تندور میں کود پڑی۔ تو بچوں جب انہیں کوئی جگہ اور نہ ملی کہیں چھپنے کی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک نابنائی کی دکان دکھائی دی اور وہاں ان کی دکان میں ایک دہکتا ہوا تنور تھا اور اس تنور میں وہ کود پڑی۔ بیچارے نابنائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئیں۔ تو جب انہوں نے تنور میں چھلانگ لگائی، وہ تنور میں کود پڑیں، تو کیا ہوا کہ جو نابنائی تھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے ڈھکن اٹھا کر اس نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہاں سے ایک خوبصورت لڑکی باہر آتی ہے اور خوبصورت لباس پہن کر وہ تنور سے باہر برآمد ہوئیں، یعنی باہر آئیں۔ تو بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم برہنہ حالت میں وہ نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے وہ تنور میں کود پڑی۔ تو یہ تھا لل دید کا روحانی چہرہ، جو انہوں نے کیا کیا، حضرت امیر کبیر سید رحمۃ اللہ میر سید علی ہمدانی کو آتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں چھلانگ لگائی تھی۔ یہی ان کا ایک روحانی چہرہ تھا جو ایک فقیر کے ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ انہوں نے اس دہکتے ہوئے تنور میں چھلانگ لگائی اور بعد میں وہ وہاں سے کیا نکلی، ایک خوبصورت لباس پہن کر باہر برآمد ہوئی۔ تو یہی تھا ان کا روحانی چہرہ، اور اس بار ان کا کیا جواب تھا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا یعنی خدا کے سچے آدمی کو، خدا کے سچے دوست کو دیکھا تھا، خدا کے سچے بندے کو دیکھا تھا۔ تبھی انہوں نے کیا کیا، ان کے سامنے آنے سے گریز کیا اور وہ تنور میں کود پڑے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کا سبق پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔